هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان آکی عمر را بکاہد، عمر کو گھٹانے والی چیزوں کا بیان۔ تو اس سے پہلے شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان اسباب کو بیان کیا تھا، ان چیزوں کو بیان کیا تھا جس سے طبعی طور پر انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں سے کچھ اور چیزوں اور اسباب کا بیان کر رہے ہیں جس سے طبعی طور پر انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں در بیان آکی عمر را بکاہد، عمر کو گھٹانے والی چیزوں کا بیان۔ عمر مردم را بکاہد پنج چیز، آدمی کی عمر 5 چیزوں سے گھٹتی ہے۔ عمر مردم آدمی کی عمر را کو بکاہد گھٹاتی ہے، 5 چیزیں آدمی کی عمر کو 5 چیزیں گھٹاتی ہیں۔ یاد دارش چو شنیدی اے عزیز انہیں سن کر یاد رکھ۔ تو 5 چیزیں ہیں، ان کو سنو اور یاد رکھو۔ شد یکی زاں پنج در پیری نیاز، کہہ رہے ہیں نیاز کہتے ہیں دنیاوی خواہش کو۔ شد یکی زاں پنج در پیری بڑھاپا، شد یکی زاں پنج در پیری نیاز، ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز در پیری نیاز بڑھاپے میں دنیا کی آرزو ہے۔ آدمی اگر نوجوان ہے اور اس وقت مال و دولت کمانا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو طبعی چیز ہے، فطری چیز ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے بڑھاپے جوانی کے اندر کہ اس کے پاس پیسے ہو، اچھا مکان ہو، اچھی چیزیں اس کے پاس۔ یہ تو ایک فطری چیز ہے، اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے کرتا ہے تو ناجائز بھی نہیں ہے۔ مگر ایک انسان ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے دونوں پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کی دنیا کی حرص سے آرزو ہے، تو اب سمجھو اس کی موت اور زیادہ قریب ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے وہ ٹینشن لے گا، اس کے لیے وہ اپنے اطمینان اور چین و سکون کو تگ وہ کرے گا، اور اس طرح راستے میں اسے کہیں موت آ جائے گی۔ پس غریبی وانگہیں رنج دراز اور مسلسل مسافرت، پس کے معنی پھر غریبی وانگہیں تو غریبی کہتے ہیں سفر کرنے کو۔ تو سفر کرنا یعنی آدمی مسلسل سفر کے اندر رہے، یہ مطلب نہیں کہ 1-2 مرتبہ سفر کرے، مسلسل سفر میں رہے، سفر کرنے سے مراد ہے۔ پس غریبی وانگہیں رنج دراز اور سفر کرنا، غریبی مسافرت یعنی مسلسل سفر کرنا، وانگہیں رنج دراز اور طویل زحمت۔ تو زحمت یعنی تکلیف۔ تو تیسری چیز ہے کہ آدمی مسلسل سفر کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی مسلسل سفر کرے گا تو اس میں اس کو آرام چین و سکون نہیں ملے گا، آرام اور چین و سکون نہیں ملے گا تو اس کی بدنی اور دماغی حالت کمزور ہوتی جائے گی، اور راستے میں کہیں اسے موت آ جائے گی۔ اسی طرح مسلسل تکلیف کے اندر رہنا بھی انسان کی عمر کو گھٹا دیتا ہے، اور انسان کی موت جلدی آ جاتی ہے طبعی اسباب کے تحت۔ ہر کے اوپر مردہ اندازت نظر، کہہ رہے ہر وہ آدمی برمردہ جو مردوں پر اندازت نظر ڈالتا رہتا ہے، یعنی استقرار، برابر ہر وقت مردے کو دیکھتا رہتا ہے، مردہ مری ہوئے آدمی کو۔ ہر کے اوپر مردہ اندازت نظر، ہر وقت مردوں کو دیکھنے والا، عمر و بے شک بکاہد اے پسر، اس کی عمر بلا شبہ گھٹتی ہے اے لڑکے۔ تو اس سے بھی انسان دماغی طور پر کمزور ہوتے جاتا ہے نا۔ اگر مردے کو ہر وقت آدمی دیکھتا رہے تو آدمی کی ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے نا، اثر پڑتا ہے، اور اسی اثر کے تحت انسان کی موت جلدی آ سکتی ہے۔ پنجم آمد ترس و بیم از دشمنا، پنجم آمد 5ویں چیز ہے ترس و بیم از دشمنا، دشمنوں سے ڈرنا، دشمنوں کا خوف اندیشہ ہے
عمرہ ایہاں ہمی دارد زیاں، اس کی عمر کو بھی اس خوف سے نقصان پہنچتی ہے۔ تو مسلسل اگر دشمن کا خوف ہے تو اس سے بھی انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور انسان کی موت جلدی آ جاتی ہے۔ ہر کے اورا دشمنا ترساں بود، دشمن سے خوف زدہ شخص کی کیفیت کار او لہجہ دیگر ساں بود، ہر لہجہ بدلتی رہتی ہے۔ کار او اس کا کام، لہجہ ہر لہجہ دیگر ساں بود بدلتی رہتی ہے۔ از خدا ترس و می ترس از دشمنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور دشمنوں سے خوف مت کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور دشمنوں سے مت ڈر، یہ می ترس ترسیدن سے پھیلے نہیں ہے۔ از خدا ترس و می ترس از دشمنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہو۔ کز ہما دارد خدایت در اما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان سب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ آخری والے مصرعے کے اندر انہوں نے نصیحت دی ہے کہ دشمن سے ڈرنا جہاں عمر کو عمر میں کمی کا باعث بنتی ہے، تو ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ایک تو نقصان یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر تم دشمن کا خوف نکال لو گے دل سے تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا تمہاری عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی امان کے اندر آ جاؤ گے۔ اگر تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ کے امان کے اندر آ جاؤ گے۔ تو یہ ایک نصیحت بھی کر دی شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے۔